ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وازواج سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ ارشاد الہی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے بھیجا کر۔ تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی وظیفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ملائکہ وہ کیا کرتے ہیں، اس کی گواہی قرآن مجید دے رہا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جو اللہ کر رہا ہے، کثرت سے درود شریف پڑھا کریں عام زندگی میں بھی۔ آج کی یہ محفل جو گرین ٹاؤن باگڑیاں کون سا یہ رہتا ہے پیر کلام، تو نہایت مبارکباد کے مستحق ہیں جناب چودھری محمد رفیق صاحب عرف دلیرا جٹ اور چودھری کرامت علی صاحب اور چودھری محمد طفیل جٹ، محمد زاہد چشتی صاحب، ان کی کوششیں، ان کی محبتیں، پیر و مرشد کے لیے دن رات محنت کرنا، جہانگیر بھائی، پروفیسر محمد سلیم چشتی صاحب اور دیگر تمام احباب جو اللہ رسول اور مرشد کامل کی محبت میں دن رات مصروف عمل رہے، اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اسی طرح دین محمدی کا پرچار ہوتا رہے، گلی گلی کوچا کوچا۔ چونکہ یہ محفل ایک روحانی سلسلے کے تحت ہو رہی ہے، ایک سلسلے کے زیر اہتمام ہے، تو لہذا اس میں سلسلہ عالیہ کا جو پیغام ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچانا وہ ازحد ضروری ہے۔ اولیاء کرام بزرگان دین کا جو طریقہ ہے، یہاں برصغیر پاک و ہند میں کوئی نبی نہیں آئے، صحابہ نہیں آئے، یہاں دین اسلام کیسے آ گیا، یہ ایک سوال ہے۔ تو اس کا جواب ہمیں تاریخ دیتی ہے، ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ یہ برصغیر پاک و ہند، یہ سب کانٹیننٹ جو ہے، یہاں پر اسلام اولیاء کرام بزرگان دین کے وسیلے سے پہنچا۔ اسکول کالج یونیورسٹیوں کی کتابوں میں یہی پڑھتے رہتے ہیں، یہ سب کچھ شائع ہوتا ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں اسلامی تعلیمات کے پرچار کا صحرا اولیاء کرام بزرگان دین کے سر جاتا ہے۔ ان کی محنتوں سے، ان کی محبتوں سے، ان کی کاوشوں سے یہاں دین محمدی کا پرچار ہوا، اور یہ کفرستان جو ہے یہ اسلام کا قلعہ بن گیا۔ بے شمار نام ہیں، سلطان الہند خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، شہنشاہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، اور بے شمار اولیاء کرام۔ تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، کوئی خطہ، کوئی جگہ، کوئی مقام ایسا نہیں کہ جہاں پر اللہ والے نہ ہوں، ہر جگہ ان کا فیض پہنچا، فیضان محمدی انہوں نے پہنچایا، اللہ کی مخلوق کو اللہ کا راستہ بتایا۔
تو آج کی اس نشست میں ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اپنی زندگیاں جو ہیں اس کو تبدیل کریں. پہلے جو گزر گئی سو گزر گئی، جو باقی رہ گئی ہے اس کو کیسے گزارنا ہے. تو اس کو گزارنے کے لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ دین نمازوں کا نام نہیں ہے. اسلام میں نماز ہے، لیکن نماز میں سارا اسلام ہرگز نہیں ہے. نماز دین کا جز ہے، دین کا کل نہیں ہے. نماز مومن کی معراج ہے. الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے، مومنوں کی معراج ہے. الصلاۃ معراج المسلمین نہیں کہا گیا. نماز مسلمانوں کی معراج نہیں، مومن کی معراج ہے. تو درجہ مومن پہ پہنچنے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، مزید محنت کرنی پڑے گی، تو پھر وہ معراج نصیب ہو. نماز دین کا ستون ہے، صلاۃ و عماد الدین. تو ستون جو ہوتا ہے وہ بلڈنگ نہیں ہوتی، پوری عمارت کو ستون نہیں کہا جاتا. ستون ایک جز ہوتا ہے، بلڈنگ کا ایک جز ہوتا ہے جس کو ستون کہتے ہیں یا پلر کہتے ہیں. تو وہ کئی ہوتے ہیں اور پھر اس کے اوپر پوری عمارت جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے. غلط فہمی سے یہ سمجھ لیا گیا کہ نماز ذریعہ نجات ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ذریعہ نجات ہی ہے. نجات بخشش کا ذریعہ ہے. نماز جنت کی کنجی ہے، چابی ہے. تو یہ سب کچھ تو اپنی جگہ درست، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف دین نے نماز کا حکم دیا ہے؟ اسکولوں کالجوں میں جو لوگ پڑھتے ہیں، اگر 8 پرچے ہیں تو اس میں سے اگر بندہ ایک پیپر میں پاس ہو جائے تو کیا وہ پاس کہلائے گا؟ وہ ٹوٹلی فیل ہوگا. ایک پیپر میں اگر پاس ہو جائے اور 7 میں فیل ہو جائے، ٹوٹل 8 ہے، تو پھر وہ پاس ہوگا یا فیل؟ ٹھیک ہے. تو نماز جو ہے یہ ایک پرچہ ہے. اگر کوئی ایک پرچے کو حل کر لیتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ پاس ہو جائے گا یا اسے گولڈ میڈل مل جائے گا. اور بھی بہت سارے پرچے ہیں، سب میں پاس ہونا ضروری ہے، کمپلسری ہے. نماز کے نمبر الگ ہیں، اخلاقیات کے نمبر الگ ہیں، معاملات کے نمبر الگ ہیں، حقوق و لباد کے نمبر الگ ہیں، حقوق اللہ کے نمبر الگ ہیں. رشتہ داروں کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، انسانوں کے حقوق، جانوروں کے حقوق، یہ سارے ادا کرنے پڑیں گے. اس کی پوچھ گچھ ہونی ہے روز محشر کے جہاں گداز بوت اولی پرسش نماز بوت، کہ سب سے پہلے روز محشر خدا کی بارگاہ میں جب حاضر ہونا ہے تو سب سے پہلے کس کی پوچھ گچھ ہونی ہے؟ حساب کس کا ہونا ہے؟ نماز کا. تو نماز سے مراد یہ نہ لیا کریں کہ 5 دفعہ مسجد میں جانے کا نماز نام ہے، بلکہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، اوڑھنا بچھونا، ایک ایک سانس جو گزر رہا ہے، یہ اگر نماز نہیں بنتا تو وہ سب نمازیں بیکار جائیں گی. ارشاد الہی ہے کہ میں ایسی بے حضوری کی نمازیں تمہارے منہ پہ دے ماروں گا. تو دین کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دین ہمیں محبتوں کا درس دیتا ہے. دین ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم سب ایک دوسرے سے پیار اور محبت سے رہیں، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ اس کے بالکل الٹ ہو رہا ہے. نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتے ہیں اور پھر وہی بد اخلاقی، وہی غصہ، وہی چغلیاں، وہی غیبتیں، وہی برائیاں. مسجد سے باہر نکلنا تو دور کی بات ہے، مسجد کے اندر سے کام شروع ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ جو کہتے ہیں ایسا ہے ہاتھ کھڑا کریں. تو ماشاءاللہ آپ سب عقل مند ہیں، باشعور ہیں. عقل منداں را اشارہ کافی ہے. عقل مند کو صرف اشارہ ہی کافی ہوتا ہے.
تو اللہ فرماتا ہے کہ تم پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. ادھورا پن اللہ کو پسند ہرگز نہیں. یا ادھر کے ہو جاؤ یا ادھر کے ہو جاؤ، یا پورے کے پورے دیندار بن جاؤ اور یا پورے کے پورے دنیا دار ہو جاؤ. آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ رویہ اللہ کو پسند نہیں ہے. دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا.